اور ایک دفعہ منگنی ٹوٹی ہو، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی، اور ابو حالہ کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے، ابن عابد کے نکاح میں بیوہ ہوئیں، وہ فوت ہو گئے، 2 دفعہ بیوہ، ایک دفعہ منگنی ٹوٹی، اور 25 سال کا حسین نوجوان، اس کا ابھی میں نے بتایا کہ جن کو دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، وہ 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرے گا؟ تم اپنے 25 سال کے بیٹے سے کہو کہ 40 سال علی بی بی تیری شادی دے نال کرنی، وہ انشاءاللہ اگلے دن پاکستان ہوئے گا، پیچھا مڑ کے آئے گا ہی نہیں۔ تو میرے نبی جیسا حسین کہ دیکھو تو آنکھ نہ تھکے، کمال ہے۔ اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام کا حسن میرے نبی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو 25 سال زندگی کے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے، ساری اولاد ان سے ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہوا حضرت خدیجہ، تو اس کے بعد 10 نکاح کیے۔ سب سے مشکل دین، میں اب آخر بات کر رہا ہوں، خاوند اور بیوی کیسے زندگی گزاریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، بچوں سے کیسے سلوک کریں، یہ سب سے مشکل دین ہے۔ اس لیے میرے نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت حسن نے پوچھا اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے فکر مند، بڑے غمگین۔ ٹھیک، یہ کہاں دیکھا؟ مسجد میں۔ یہی سوال حضرت جابر نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ فرمایا بہت ہنسنے والے، بہت زیادہ خوش رہنے والے۔ گھر کا دین بیوی کے ساتھ ہنسنا، خوش ہونا اور اظہار محبت کرنا، اور ان کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے اما عائشہ کو محبت کے۔ شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تو ہمارے نبی آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ایک شخص میرے پاس ہے، نوجوان تھا، کہنے لگا مولانا میرا اور بیوی میں بڑا جھگڑا رہتا ہے، کوئی تعویذ دو۔ میں نے کہا ایک گل تین دساں، بیویاں تے تعویذ کدی اثر نہیں کرتی، یہ پکی گل ہے۔ کہنے لگا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا تم ایسا کرو، جب بھی کھانے پر بیٹھو نا 2 یا 3 لقمے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈال دیا کرو۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو کر پھر تو ویکھی کیا ہوگا۔ میں تینوں نبی دا طریقہ دس رہا ہوں۔ کوئی ہفتے بعد اس کا فون آیا، تعلق تھا حال چال پوچھنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہتا شرم آتی۔ میں کہا پھر کمزور عورت نال لڑدیاں تینوں شرم نہیں ہوندی؟ لقمہ دین کھوائیں دیں شرم آتی ہے، جو نبی کی سنت ہے۔ جاؤ ابھی دوپہر کا وقت ہے، کھانا کھاؤ اور اس کے لقمے کھلاؤ، پھر مجھے سناؤ کیا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں کہا کیا ہوا؟ کہ جو ہی میں نے لقمہ اس کے منہ میں ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہو گیا اور کہنے لگی اے تو نہیں کر سکتا، تینوں کس سے سبق پڑھایا؟ 10 کس نے پڑھایا؟ کہنے لگا میں کہ مجھے مودی طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور میرے بچوں کے لیے دعا کرنے لگ گئے۔ ایک سنت میں اتنی محبت شروع، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اور ہم اپنی اولاد سے اظہار محبت نہیں کرتے، اپنی بیوی سے، بیوی خاوند سے اظہار محبت نہیں کرتے، ماں باپ سے اظہار محبت ہم نہیں کرتے، بس رشتہ ہے ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہر رشتہ اظہار کا محتاج ہے۔ یہ پانی ہے، پانی، یہ نہیں دیں گے تو رشتے سوکھ جائیں گے، ان کا پھل خشک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت کا انتظار لگ گیا ہے۔ وہ جو اللہ کو دیکھ چکا ہو اس کو کسی کی خواہش ہو سکتی؟ معراج میں اللہ نے اپنا آپ دکھایا، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تھوڑا پڑھ کے سنا دو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. جو اللہ کو دیکھ لے اسے کس چیز کی بعد میں خواہش ہے؟ اللہ کی قسم اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے اور بیوی کی دلداری کے لیے کہ مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے جب سے پتہ چلا تو میری بیگم ہے. اور تہجد میں آپ کھڑے ہوتے تھے، عائشہ کو نہیں اٹھاتے تھے، عائشہ اٹھے تم ہی میرے نال پڑھ لے نفل. نوافل کے لیے کسی کو بھی نہیں ہم کہہ سکتے، فرض الگ چیز ہے. تو اب گھر اتنا تھا کہ اماں عائشہ جب پاؤں پھیلاتی تھیں تو سجدے کی جگہ کور ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. جس کو جنت کی چابی پکڑائی، مقام محمود پہ بٹھانا ہے، اور جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا قدم نہ پڑے. ان کا گھر دیکھو. پھر آپ رکوع میں جاتے، جب سجدے میں جاتے تو اماں عائشہ کے قدموں پر یا ٹانگوں پر نہ ایسے ہاتھ مارتے تو اس سے اماں عائشہ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتی. آپ سجدہ کرتے اور پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے پاؤں لمبے کر لیتے. اس طرح آپ لمبی تہجد پڑھتے اور بیگم کو نہیں کہتے تھے تم ہی اٹھ کے پڑھ. پھر جب آپ نفلوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ایسے اس کونی کی ٹیک لگا کر اور یوں لمبے ہو کر ایسے لیٹ جاتے تھے. تو اتنے میں پھر حضرت عائشہ بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی. پھر ان میں اور اماں عائشہ میں خامد اور بیوی کی بات ہوتی تھی، نہ کوئی دین کی بات، دین مٹ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. محبت کی بات، فجر کی اذان تک یہ مجلس محبت کی مجلس ہوتی تھی. ہم جتنے فون پہ باتیں کرتے ہیں اتنے تو بیوی سے بھی نہیں کرتے، اتنی ماں سے بات نہیں کرتے، اتنی باپ سے بات نہیں کرتے. فون فون فون. وہ میرا سیانو پتر ڈھیا انہوں چم چم کے مار چھڑے. یہ سانو موبائل ڈھیا ہے اسی زندگی برباد کر چھڑی. ٹوائلٹ میں فون سن رہے ہوتے، باہر آواز آ رہی ہوندی. ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ میرے ساتھ واقعہ ہو چکا ہے. وہ جڑے کام گیا وہ کر وہ بھول جاتا ہے فون نو لگا ہوں. یہ میں اپنے اوپر گزرا واقعہ سنا رہا ہوں. سردیوں کی دسمبر اور رات کے 12 اور 2 کے درمیان میں فون آف کرنا بھول گیا، سو گیا. 12 اور 2 کے درمیان رنگ بجی تو ساتھ ہی میرا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ ایس ویلے رنگ کوئی خیر دی نہیں ہو سکتی. تو بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے فون کان سے لگایا. میں کہا یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو، یا اللہ کوئی خیر دی خبر ہو. میں کہا جی مولوی طارق میں جمیل صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی ایک ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے ہیں؟ تیرا بیڑا فرق ہو گئے اور نامراد گھڑی تک ویٹ کی وجہ ہوا ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے. اب اس موبائل نے ہماری زندگی برباد کر لی ہے. جو ہمارے پاس نا پرائم ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں آپ بیوی بچے فون ایک طرف ہوں اور آپ آپس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہو رہے ہیں. جب آپ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو آپ نہیں موجود، آپ کسی اور جگہ ہیں. جب تک اپنا، چونکہ میں تو بیان کرتا ہوں نا، مجھے 50 سال ہو گئے بولتے ہوئے، تو اگر میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے بولا نہیں جاتا. آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف اوپر دیکھنا شروع کر دیں، میری بولتی بند ہو جائے گی. اور ادھر بیگم بات کر رہی ہے اور آپ کی گھنٹی بجتی ہے تو آپ کہتے شاید کوئی مریض ہی نہ ہوئے، ہلو سوری میں سر اس کے سارے جذبات ختم ہو جاتے. آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیگم سے اور وہ فون اٹھا لے تو آپ کے جذبات مر جائیں گے. میرے نبی نے رشتوں کو عزت دی، رشتوں کو عزت دی. اولاد، اچھا عربوں میں بیوی سے کہنا کہ مجھے محبت ہے یہ عربوں میں عیب تھا. اور معشوقہ پر شعر و شاعری سے کتابیں بھری پڑی. کتنے اشعار تو لیلا کے بارے میں مجھے یاد ہے.
اتنے تو سراوڑ دے نہیں ہے نا. تو بیوی سے کہنا کہ مجھے اس سے محبت ہے یہ عیب تھا. اس ماحول اس مجلس میں میرے نبی سے بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ تو سارا مجمع ہل گیا, وہ پوچھنے والا بھی ہل گیا. نہیں 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 یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں, میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا بھائی اور ٹیکا صحیح نہیں لگا نا, تو ہضم نہیں ہوا. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے, لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. پھر عائشہ کا نام لیا. وہ سب اٹھی منہ بٹا کے باہر نکل گیا. یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی. ایسے بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے عرب سردار, بچوں کو نہ پیار کرتے تھے نہ اٹھاتے تھے. اور آپ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باہر آتے ہیں, اس کندھے پہ حسن ہے اس کندھے پر حسین ہے, تو یہاں بٹھانا بڑا عجیب سا لگتا ہے, یہاں عام چیز ہے. تو بدو دیکھ کے حیران یا رسول اللہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کندھوں پہ بٹھائے ہوئے. آپ نے کہا میں نہیں, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے, اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا, جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا. بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے. آپ کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے کوئی نہیں. تو جب آپ اپنی اولاد کو, یہ مجھے نبیل ہی لے گیا تھا, میرا سرداد رہتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس, تو وہ چھٹی کا دن تھا, ہفتہ یا اتوار. تو جب انہوں نے دوائی لکھ دی, میں نے کہا آج تو ہفتہ ہے تو آپ نے چھٹی نہیں کی. کہا جی ہم چھٹی نہیں کرتے ہیں. ایک اور ڈاکٹر بھی آ گیا, وہ بھی صاحب, دونوں پاکستانی تھے. کہا جی ہم ہفتہ اتوار بھی کام کرتے ہیں. میں نے کہا تو بیوی اور بچوں کے لیے کب وقت نکالتے ہیں؟ صبح آپ ہاسپٹل جاتے ہیں, شام کو آپ کلینک جاتے ہیں, اور اتوار ہفتہ چھٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ اپنے کلینک کو دیکھتے ہیں. تو بچے باہر مول لے کے آندے نہیں ہے کہ تو لب گئے آتے لے آندے. میں نے کہا تمہارے بچے تو برباد ہو جائیں گے. اگر آپ ماؤں نے آپ باپوں نے اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا تو آپ کی اولاد, یہاں کی اولاد تو اسلام چھوڑ دے گی. پاکستان میں کوئی اولاد بگڑتی ہے تو وہ کسی برے کام میں لگ جائے گی, کافر نہیں ہوگی, یہ تو اسلام چھوڑ جائیں گے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے رہے ان کے بچے آج بھی یہاں صحیح سچے مسلمان, اور جنہوں نے ٹائم نہیں دیا انہوں نے ہر شے برباد کر دیا. تو چونکہ آپ کی بھی جاب ہے, آپ کی بھی جاب ہے, ہفتہ اتوار فرض کر لو کہ کوئی کام نہیں کرنا, بچوں کو ٹائم دینا. میرے بچے اسکول میں جس پڑھتے تھے نا چھوٹے چھوٹے تھے, تو میں ان کے پرنسپل سے ملتا رہتا تھا, سلام دعا. تو مجھے واقعہ سنانے لگا کہ فیصل آباد میں دو تھے, ایک ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر حامد اور بیوی, اور دونوں اپنے فن میں پورے فیصل آباد میں بڑے مشہور. وہ آئے اور کہنے لگے جی 3 دن ہو گئے ہمارے بچے گھر میں کھانا نہیں کھا رہے, تو ہمیں بتاتے نہیں ہیں, آپ بلائیں ہیں. تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بیٹا اپنے گھر میں کھانا کیوں نہیں کھا؟ کہا جی ہم ابو اور امی کے سامنے نہیں بتائیں گے. تو وہ پرنسپل صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا, اب باہر چلے جائیں. تو پیچھے اب ان سے پوچھا کہ اب بتاؤ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کہ سر جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں تو اماں اور ابو سو رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اسکول چلے جاتے ہیں. جب دوپہر کو آتے ہیں تو اماں اور ابو ہاسپٹل میں ہوتے ہیں, پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں, ناشتہ بھی نوکر کراتے ہیں. جب شام کو ہم کھانے پر بیٹھتے ہیں تو اماں اور ابو کلینک پر ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں اپنی ماں اور باپ کی شکل بھی دیکھنی نصیب نہیں ہوتی, تو اس لیے ہم نے بغاوت کر دیا کہ ہم اس گھر کی روٹی نہیں کھائیں گے جہاں ماں باپ کو بھی ہماری کوئی قدر اور احساس کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کے ساتھ عین ممکن ہے کہ 100% ہو کہ آپ کو لائف نے ایسے ٹائر کی طرح گھمایا ہوا ہے. مجھے یہاں آتے ہوئے 82 سے میں آ رہا ہوں, پہلا میرا سفر انگلینڈ کا 82 سے ہوا اور آج تک ہو رہا ہے. تو میں یہاں کی زندگی کو, جیسے آپ لوگ آپریشن کر کے اندر نہیں دیکھ لیتے ہو, تو میں نے یہاں کی زندگی کا آپریشن کر کے دیکھا ہے. یہاں اسیسریز ہیں, زندگی خوش نہیں ہے, زندگی دکھی ہے. کیونکہ اسیسریز آپ کے باڈی کو کچھ فائدہ دیتی ہیں,
اور زندگی آپ کے اندر ہے، اندر اسے سکھ نہیں ہے یہاں. میں 42 سال سے آ رہا ہوں، اور کہاں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پورے یورپ کے ملک، ایک ایک اللہ نے مجھے 100 کے سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ لوگوں کو ہر سہولت حاصل ہے لیکن وہ سکھ حاصل نہیں ہے. یہاں کی زندگی تھکی ہوئی زندگی ہے، تھکی. میری والدہ کا پھوپھی صاحب بھائی تھے، مرحوم فوت ہو گئے، ہیلی فیکس میں تھے. تو میں جب بھی ملنے آتا، میں تو جماعت میں ہی آتا تھا ہمیشہ، تو میں کہتا مامو جی ساری جماعت آئی ہے، آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے. اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں ہے، اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں. 1982 سے لے کر 2000 تک اور پتر میں نے ویل کوئی نہیں. 2000 میں جب میں لندن پہنچا تو ان کا فون، اور پتر مینو آ کے میل. میں حیران ہو گیا، پہلے تو ماما جڑا ہے وہ میٹر کا دینا ہے، پتر مینو ویل نہیں. ہوں میں حالی لندن پیر رکھیں تو فون تے فون، فون تے فون. خیر میں ڈیوزبری پہنچا جو ہمارا مرکز ہے، وہاں سے ہیلی فیکس قریب ہے. میں گیا تو دیکھا تو گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے پتر 26 سال بعد پتہ لگ گیا کہ مینو اتنے نہ ہی آنا چاہیے. پاکستان ہے، میں نے چٹنی روٹی تو لگ بھی جانے آئی نا. ایک 6 بیڈ روم کرے. اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ 6 بیڈ روم گھر ہر آدمی کا نہیں ہوتا ہے. چنگا تکڑا مالدار ہو تو اس کا ہوتا ہے کہ اے پتر اب ایک 6 بیڈ روم ہے، نہ میری اولاد میرے نال ہے، نہ میری بیٹی میرے کول ہے، نہ میرے بیٹے. اب میں کلا تے تیری مامی. ہوں پتہ لگ گیا کہ اتنے نہیں آنا چاہیے. تو میری مامی کہنے لگی میرا پتر یہ ملک جڑے نا ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں. ان پڑھ دیہاتی عورت تھی وہ. اور پتر اے ملک ویکھن دے ہیں نا، ران دے نہیں ہیں. تو یہاں آپ کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں لیکن زندگی خوبصورت ہو اس سے یہ سارا معاشرہ محروم ہے. جو اللہ کو نہیں جانتے وہ تو بالکل برباد ہیں. آپ پھر بھی اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لیتے ہیں تو بہت کچھ اندر کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. تو اپنے گھر کو ٹائم دیں. تو پھر انہوں نے ماں باپ کو بلایا کہ بھئی تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہو. تو انہوں نے بغاوت کی ہے. یہ آپ ڈاکٹروں ڈاکٹرانیوں کا مسئلہ ہے کہ اولاد کے لیے پورا ٹائم نہیں جس میں وہ محبت شفٹ ہو. بلوٹوتھ آن نہیں کرتے آپ لوگ تو جتنی باتیں کرتے رہو تو ہی لگ جان گے. اور میرے نبی تو جہان کے سردار نبی حسن حسین کے لیے یہ دیکھو ایسے ہو جاتے تھے. مائک میرے اگو کر اور کہتے آؤ بھائی اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، اور دونوں کو اپنی کمر پہ بٹھا لیتے تھے اور پورے کمرے میں چکر لگاتے تھے، پورے کمرے کا راؤنڈ لگاتے تھے. اور پھر اس کے بعد کہتے یوں کر کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ 2 جہان کا سردار یہ کر رہا ہے. اور یہ ایڈیاں ڈگریاں تو سیاندو ٹائم نہیں ہے. نکالنا پڑے گا ورنہ بہت کچھ نقصان اٹھا کے مرو گے. اولاد ہی تو ہے جو پیچھے نام کو لے کے چلتی ہے. اگر اس کو اپنی شناخت ہی نہ کرائے. میرے باپ کو مرے 36 سال ہو گئے اور میں ایک مسافر آدمی ہوں، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یہ میری زندگی کی کہانی ہے. کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے. اس کے باوجود میں جب گاؤں جاتا ہوں میں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں. اور تھوڑے دنوں بعد والدہ بھی فوت ہو گئی تھی. اور دونوں کے لیے یہ سب میرے ساتھ دیکھتے ہیں کہ میں کتنا مصروف رہتا ہوں. یہ میں کوئی فخر نہیں کر رہا، کوئی ریا نہیں. اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے بچائے. اگر ہے تو اللہ معاف فرمائے. اتنی مصروفیت کے باوجود میں ماں اور باپ کے لیے 20 رکعت نفل پڑھتا ہوں. الٹا ہوا، سیدھا ہوا، پٹھا ہوا، 20 رکعت. اور میں 20 کروڑ رکعت بھی پڑھوں
تو اپنی ماں کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اپنے باپ کے پسینے کے قطروں کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ کہ اب صبح صادق ہو رہی تھی اور آپ پیدا ہوئے، ادھر دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے سورج آ رہا تھا، ادھر کفر کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نبوت کا سورج آ رہا تھا۔ تو میں نے مکہ مکرمہ میں 22 اپریل کی صبح صادق کا ٹائم دیکھا تو وہ 4:20 تھا، تو میں نے اپنے بیانوں میں یہ بھی ڈال دیا کہ صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی دائی کون تھی یہ بھی کبھی کوئی لکھ سکتا ہے کسی یتیم کا؟ وہ بھی ایک دیہاتی سا گاؤں، مکہ ایک گاؤں تھا، نہ پانی نہ سایہ نہ راستہ، تو وہاں دائی کا نام کون لکھے گا؟ ہمارے گاؤں کی دائی ہوتی تھی ماسی وسائی، مچھانی تھی ہماری، وہ بچے ہماری بستی میں جو بچہ بچی پیدا ہوتا تھا ماسی وسائی جاوے بھائی، تو ایسی دائیاں ہوتی تھی۔ لیکن اس کے لیے دائی کے نام کو بھی کیوں محفوظ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر العدویہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں، بعد میں دونوں ماں بیٹا ایمان لائے۔ اور اب ناموں میں غور کرو، دائی کا نام ہے شفا، شفا کسے کہتے ہیں؟ صحت کو۔ ماں کا نام ہے آمنہ، آمنہ کسے کہتے ہیں؟ امن کو۔ باپ کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ بندگی کو، عبدیت کو۔ اور قبیلے کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، عمر تھا۔ ہاشم کہتے ہیں جو روٹی توڑ کر گوشت کے شوربے میں ڈال کر لوگوں کو کھلائے، یہ پہلا کام حضرت ہاشم نے شروع کیا، کہ بڑے بڑے تھال ان میں گوشت اور شوربہ اور روٹی توڑ کے اس میں ڈالتے تھے، تو یہ روٹی کو توڑنے کو والے کو ہاشم کہتے ہیں۔ تو آپ کا لقب پڑا ہاشم، نام ہے آپ کا عامر، اور عمر پائی صرف 32 سال، اور یہ روزہ جو بدبختوں نے تباہ کر دیا، یہاں آپ کی قبر مبارک تھی، پتہ نہیں وہ اب ہے یا وہ بھی ان بموں کی نظر ہو گئی۔ تو ہاشم خاندان ہے سخاوت، کھلانا پلانا۔ دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق والی۔ قبیلے کا نام ہے سعد، سعد کا مطلب کیا ہے؟ خوشبخت۔ آپ جو دین لائے اس کا نام کیا ہے؟ اسلام، اسلام کیسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو۔ عقیدے کا نام کیا ہے؟ ایمان، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ امن۔ تو یہ نام ایسے نہیں جوڑ گئے، اللہ نے خود جوڑے اپنے حبیب کے گرد یہ نام۔ اب یہ جو شفا ہیں، پہلا بچہ تو نہیں پیدا کرنے میں آئی ہوئی، کتنے بچے ان کے ہاتھوں سے پیدا ہوئے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پورے 9 مہینے میں نے پیٹ میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ پیدائش کیسے ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا جو مادہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، پہلے وہ ایک گندگی پھیل جاتی ہے، لیکن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک قطرہ حضرت آمنہ کے پیٹ سے نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ اور جو ہی آپ کا سر مبارک باہر آیا تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور روشنی پھیل گئی۔ اب آہستہ آہستہ وہ آ رہے ہیں اور حضرت شفا حیران ہو رہی ہیں، بھی کیوں جا بچہ ہے، عجیب بچہ ہے۔ جب ناف باہر نکلی تو ناف تو باہر کاٹی جاتی ہے ماں کی آنت سے، لیکن آپ کی ناف اندر سے کٹی ہوئی آئی، اس سے وہ اور حیران ہو گئی، یہ کیا ہوا، یہ تو ناف کٹی ہوئی۔ پھر ختنہ بچے کا باہر ہوتا ہے، تو لیکن جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا تھا۔ ولدہ مقطوع السرۃ مختونہ، آپ پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا تھا۔ اور جب آپ باہر آئے
پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی. تو وہ حیران ہوتی ہے یہ بچہ کیسا ہے. اب میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس پیدائش سے دنیا میں کیا ہوا. 4 چیزیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے. یہ 4 عناصر سے یہ کائنات چل رہی ہے. اب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا میں جتنے بت تھے زمین پہ جا گرے، پتھر کے یا مٹی کے، سارے زمین پہ جا گرے. آپ کے نبوت نے ایک عنصر پہ اثر ڈالا، مٹی. دوسرا کیا ہوا، کسرا نوشیروان نے ایک محل بنایا تھا جس کے اوپر ایسے برج تھے. ہمارے ہاں اوپر ٹائلیں، نیچے اینٹیں. وہ پوری چٹان کاٹ کے برج بنے ہوئے تھے، پوری چٹان برج، اور نیچے جا کر پلر، ایک ہی چٹان، ایک ہی پتھر. تو نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکہ ہوا اور زمین پہ گر گئے. اس دھماکے سے نوشیروان کی آنکھ کھل گئی. یہ کیا ہوا، پتہ کرو. پتہ چلا جی 14 برج گر گئے. وہ ڈر گیا کہ یہ تو فل ایک چٹان تھی، کیسے گر گئی. انہیں تو خبر نہیں کہ ایک یتیم 2 جہان کا سردار آیا ہے، اس کی یہ ہلچل ہے. تیسرا کیا ہوا کہ 1000 سال سے آگ کی پوجا ہو رہی تھی ایران میں، اور یہ آخری خاندان بنو ساسان، انہوں نے کوئی 400 سال حکومت کی. تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی عبادت خانے میں، ایک لمحے کے لیے نہیں بجھی تھی. اور اس میں لکڑی ڈالتے تھے، ٹکر ڈالی دی نہیں، اود کی لکڑی ڈالتے تھے، جس کا 1 تولہ جو عطر ہے وہ 1 لاکھ درم تک اس کی قیمت ہے. وہ لکڑی اس میں ڈالتے تھے آگ جلانے کے لیے. تو ایک دم آگ، ایک جھونکا آیا اور آگ بجھ گئی. تو ایرانیوں کے جو پنڈت ہے اس کو منہ بیران کہتے تھے، منہ بیران. تو وہ 24 گھنٹے وہ ایک آدمی ڈیوٹی پہ ہوتا تھا، آگ بجھنے نہ پائے. ایک دم جب وہ بجھی تو تیسری طاقت ہے آگ، ایک دم زیرو ہو گئی. چوتھی طاقت ہے ہوا، تو ہوا تو پہلے بھی چلتی تھی، آج اس نے آگ کو کیوں بجھا دیا ہے، یہ کیسے بجھ گئی ہے. یہ 4 عناصر کی تسخیر ہو رہی ہے. وہ بھاگا گیا بادشاہ کے پاس، حضور آگ بجھ گئی. وہ تو پہلے ڈریا بیٹھا ہی، میں نے کہا میرے 14 برج گر گئے، یہ کیا ہوا. یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی ہستی آئی ہے. جب اب اس کو پھر میں بعد میں لیتا ہوں. انہوں نے آپ کو، حضرت شفا نے آپ کو حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹا دیا. اب اس بچے کی عمر کتنی ہوگی، آدھا گھنٹہ، 25 منٹ، 35 منٹ. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی اور ایسے الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ ایسے رکھے اور پورا سجدہ. کہ یہ ایک پیغام تھا کہ یہ آنے والا نبی نماز لے کر آئے گا. اور جاتے ہوئے بھی آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. جیسے آپ اپنی حاضری نہیں چھوڑتے عدالت میں، تو آپ پیغام دے رہے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. آج مشکل سے 15-20% نمازی ہیں، سب نماز چھوڑ کے، کوئی جمعہ پڑھ لیتا ہے، کوئی عید پڑھ لیتا ہے، کوئی اس سے بھی باغی نہیں. تو ماں بھی ڈر گئی اور دائی بھی ڈر گئی. اور پھر اس کے بعد آپ نے عجب کام کیا، آپ نے ایسے سینہ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ پریشر دیا اور سر ایسے کیا، پھر سیدھا ہاتھ اوپر اٹھایا اور شہادت کی انگلی کو اس طرح کیا. جب ایسے کیا تو پوری دنیا حضرت آمنہ کے سامنے کھل گئی
فرمایا میں نے ایران کے محل دیکھے اور روم کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اس وقت یہی دنیا تھی، اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی اور ستارے جھک کے اتنے قریب آ گئے کہ لگتا تھا جیسے وہ گر پڑیں گے گھر کی چھت کے اوپر، اور اس کے بعد آپ ایسا گرے اور وہی معصوم بچہ۔ تو جب آپ اس حالت میں دوبارہ معصوم بچہ بن کے گرے تو ماں نے آپ کو اٹھا کے گود میں لے لیے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو فن فرجت پھر سقف فرجتن، چھت پھٹی، ودخلت غمامتن، غمام کہتے ہیں دھند کو جو سردیوں میں ہوتی ہے، اور سحاب کہتے ہیں بادل کو جو کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک دھند آئی اور اس دھند اتنی گہری تھی کہ اس میں ماں کی نظروں سے اجھل ہو گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسا لگے جیسے غائب ہو گئے، اور اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق اور مغرب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو، وکیلوں کو، امیروں کو، غریبوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، کہ یہ ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ باقی سب تباہ ہو جائیں گے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ، ابو سفیان صرف میں تمہارے لیے دنیا کی عزت اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے، جو میرے طریقے سے ہٹے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر ہو جائے۔ ہم امت ہیں لیکن ہم ذلیل ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کی زندگی چھوڑ دی، نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں ہے تو نبی کو پہچانیں گے کیسے؟ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے تو اللہ کو پہچانیں گے کیسے؟ تو کہ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کون ہے، کہ اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ اور پھر آواز آئی اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن و جمال دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور لوط کی فصاحت دو، اور صالح کی فصاحت دو، اور لوط کی حکمت دو، داؤد کی شیریں زبان دو، داؤد کی شیریں زبان دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام جو کچھ نبیوں کو ملا ہے سارا اس بچے کے اندر اتار دو۔ یہ پیدائش کے ساتھ ہی اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، اس کے بعد 63 سال کی پرواز ہے، آپ کہاں پہنچے ہو؟ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت دی کہ آپ نماز پڑھائی، اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں چلنا شروع کر دیا۔ یہ نماز کے اندر دیوار تک آ گئے، اس وقت محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، دیوار تک آ گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر واپس چلنا شروع کیا۔ اور مصلی کے کنارے پر آ گئے دوبارہ۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیا کیا آپ نے؟
نماز میں پہلے آگے چلے گئے پھر پیچھے چلے گئے، کیا کیا ہے؟ انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھوں سے سیکھتا ہے، نظر سے سیکھتا ہے، کہ نظر پوری تصویر دماغ میں بنا دیتی ہے، سنا ہوا وہ پوری تصویر نہیں بناتا، نظر تصویر بنا دیتی ہے۔ تو میرے نبی کی آنکھ کی طاقت دیکھو، آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان پر اس کا فرش ہے، فاؤنڈیشن ہے 7واں آسمان، اور پھر وہ ادھر بھی نکل گئی ہے، 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 جسے لینٹر ڈال کے ہم آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور یہ زمین پہلے آسمان کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح ہے، اور تیسرا چوتھے کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، چوتھا پانچویں کے مقابلے میں انگوٹھی کی طرح، پھر چھٹا ساتویں کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر ساتواں کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح، پھر کرسی عرش کے سامنے انگوٹھی کی طرح، اور عرش سے اوپر تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہے۔ 7واں آسمان کتنا بڑا ہوگا، جبکہ یہ جو کائنات ہے، میں میڈیکل پڑھتے پڑھتے ادھر آیا تو کچھ اس کی معلومات اب بھی میرے ذہن میں ہیں۔ اس کائنات کا 3% روشن ہے، 97% بلیک ہول ہیں، اندھیرا ہے، نظر کچھ نہیں آتا۔ اتنی میگنیٹک فورس اتنی طاقتور ہے کہ اس کے اندر سے کوئی چیز پاس نہیں ہو سکتی۔ جو ناسا نے، میں ہیوسٹن گیا ہوں، جماعت میں گیا تھا، وہاں ایک ناسا کے پروفیسر سے جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق کی ہے، ہوں وہ سچے جھوٹے ناندے ہوتے، میرے ہوتے کوئی نہیں۔ تو 3% روشن ہے جو نظر آیا ہے، سارا نہیں نظر آیا، اس میں کچھ نظر آیا ہے۔ اس کو انہوں نے زمین پہ بیٹھ کے ناپا ہے کہ یہاں سے ایک جہاز اڑایا جائے روشنی کی رفتار سے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، یہ میں نے یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، یہ کیا اور روشنی 3 لاکھ کلومیٹر چلی گئی، ادھر سے یوں کیا تو روشنی 3 لاکھ کلومیٹر سفر کر گئی۔ ایک جہاز روشنی کی رفتار سے یہاں سے اڑے اور 3%، 97 حالی باقی ہے، 3% کے اس کونے تک آنے کے لیے اس جہاز کو روشنی کی رفتار سے 90 ارب سال لگیں، 90 ارب سال۔ تو 7واں آسمان کیا بلا ہوگا، اس کے اوپر جنت۔ تو میرا نبی مسجد نبوی میں، ٹھیک، یہ لوگ میرے سامنے ہیں لیکن مجھے ان کی شکلیں پوری نظر نہیں آ رہی جو دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کیا دیکھ رہے ہیں؟ چھت پھٹ گئی، 7 آسمان پھٹ گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں نے دیکھا انگور کے گچھے جنت کی دیوار کے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ انگور تھوڑے ہوتے تھے عرب میں، آپ نے کہا ہیں، کہا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک کوا، کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، ایک کوا 1 مہینہ یہاں سے اڑے، لا یقع، بیٹھے نہیں، لا ینثنی، ادھر ادھر نہ مڑے، لا یفتر، سست نہ پڑے، ایک ہی رفتار کے ساتھ اڑتے 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 1 مہینہ اڑے تو تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ تو وہ آکھن لگا، یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوئے گا؟ فکم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، هل ذبح ابوک تیسا عظیما،
تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے فصلح احابہ، اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کہا ہاں جی، یہ تو ہوندا رہندا ہے کہ جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو بڑی سادگی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو میری بیوی نے تو ایک کوئی کافی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تو بیوی کا غم نہ کر، تیرے سارے خاندان نو کافی ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کے نا جنت کی شے، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ لیا، پیچھے گیا۔ اتنی بڑی نظر عطا فرمائی، اور پھر یا رسول اللہ آپ پیچھے کیسے ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی، اس کی آگ اور شعلوں کو دیکھ کر ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا اور کنارے پر آ گیا۔ جس ہستی کو اللہ نے ایسی نظر دی ہو، ہم ان کے کہنے کو جھٹلا رہے ہیں۔ نوشیروان نے کہا کسی عالم کو بلاؤ، میں پیچھے سے سنا تو ہیرا سے ایک عالم بلائے گئے، عبد المسیح غسانی۔ دو قبیلے عرب میں ایسے بد نصیب تھے جنہیں اسلام نصیب نہ ہوا، ایک بنو غسان اور ایک بنو تغلب، یہ عرب عیسائی تھا۔ تو نوشیروان نے اس سے کہا کہ میرے وہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے، آگ بجھ گئی، اور بحیرہ ساوا ایرانیوں کا مقدس بحیرہ تھا، جھیل تھی مقدس، وہ ایک دم خشک ہو گئی۔ جیسے ہندو گنگا میں نہانے کو کہتے ہیں نا پاپ دھل گئے، ایرانی اس جھیل میں نہانے کو کہتے تھے گناہ دھل گئے، وہ ساری خشک ہو گئی ہے۔ اور عراق میں ایک بنجر جگہ تھی سماوا، وہ ایک دم پانی سے بھر گئی۔ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا لیکن میرا ماموں ہے، شام میں رہتا ہے، وہ بڑا عالم ہے، میں اس سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ان کو جاؤ، تو انہوں نے اس کو سواری دی، گھوڑا دیا، تو دمشق پہنچے تو آگے ان کے ماموں سکرات کی حالت میں تھے، تو انہوں نے ان کو ایسے ہلایا، یا خال یا خال انا عبد المسیح، انا عبد المسیح، تو انہوں نے ایسے آنکھیں کھولی، میں عبد المسیح ہوں، ماموں ماموں میں عبد المسیح ہوں، تو انہوں نے ایسے آنکھ کھولی۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا، وہ بولے بعثک ملک بنی ساسا لارتجاس الایوان وخمود النیران، تجھے ایران کے بادشاہ نے بھیجا ہے نا کہ محل کے 14 برج ٹوٹ گئے اور عبادت خانے کی آگ بجھ گئی اور وادی سماوا میں پانی بھر گیا اور بحیرہ تو ساوا خشک ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، یہ خود بولے، کہنے لگے سن، اذا ظہر صاحب الحوراء وکثرت التلاوہ وفاضت واد السماوہ وغاصت بحیرۃ الساوہ فلیس الشام لسطیح شامہ ولیس فارس لعبد المسیح مقامہ وانما یملک ملوک وملکات علی عدد الشرفات ثم یکون ما هو آت فآت۔ کا سن، جب بحیرہ ساوا خشک ہو جائے اور وادی سماوا میں پانی بھر جائے اور ایک عصا والی ہستی ظاہر ہو اور اس کی کتاب کی کثرت سے تلاوت ہو، اس نے کچھ نہیں بتایا، وہ بتا رہا ہے، اور جب اس کی کتاب کو کثرت سے پڑھا جائے، کتنے بد نصیب ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھتے، ایک آیت۔ کہاں سے دل میں روشنی آئی، کہاں سے مظلوم کے لیے رحم آئے؟ کہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز تو قرآن ہے، وجلت قلوبہم، دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن کے پڑھنے سے۔ تو جب قرآن کو دیکھیں ہی نہ، صرف کل خانیت رہ گیا قرآن میں، وہ بھی مولوی صاحب آ کے پڑھے، اسی تو کچھ بھی نہیں پڑھنا۔
میں کہا جاؤ قرآن کی تلاوت ہو اور عصا والا شخص ظاہر ہو اور وادی سماوا خشک ہو جائے تو بحیرہ ساوا یہ ابلنے لگے ساوا کی جگہ، تو پھر شام میرے لیے شام نہیں، اور پھر فارس ایران تیرے لیے ایران نہیں، 14 آئیں گے نوشیروان کے بعد بادشاہ اور ملکائیں، پھر اس نبی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں، اس سے اور پہلے کا عجیب واقعہ سنیں۔ حضرت عمر گئے ملک شام کاروباری سلسلے میں، وہاں ایک شامی سے جھگڑا ہو گیا، اس نے گالیاں نکالی شامی نے، انہوں نے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، اس کے سر میں مارا، وہ مر گیا۔ جس موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تو وہ مر گیا، تو ان کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، وہ سر میں لگا وہ مر گیا۔ اب لوگ ان کو پکڑنے بھاگے، وہ آگے بھاگے۔ اب یہ عربی اور بدو ان کو پکڑنا کوئی آسان تھوڑے تھا، ان کے رفتار کو وہ پہنچ نہیں رہے تھے، یہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے۔ آخر ایک گلی میں مڑے تو آگے دروازے پر، گرجے کے دروازے پر ایک راہب کھڑا تھا، اس نے ایسے حضرت عمر کو دیکھا تو اشارہ کیا ادھر آ جائے، ان کو بلا کے اندر لے گئے اور دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گئے۔ تو پیچھے مجمع ہے، جی ہاں ایک بدو غائب ہو گیا ہے، قاتل ہے ہمارے آدمی کا، آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ان کا دفع ہو جاؤ، یہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے چلے گئے، اور ان کے ادب میں جب سارے چلے گئے تو اندر آیا، کہنے لگا کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر۔ کہاں کے ہو؟ کہا جی میں مکے کا۔ کہا تمہارے شہر میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ کہا ان قریب ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، تیرے نصیب میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور تیرے نصیب میں میرے ملک کی فتح بھی لکھی ہوئی ہے۔ جب تیری فوجیں میرا ملک فتح کریں تو مجھے لکھ کر دے دو کہ میرے گرد کو اور مجھے کچھ نہیں کہیں اگر میں زندہ ہوں۔ وہ کہنے لگے حضرت جی میرا حادثہ نہ کرو، میں تو بھوک مردا ایک روٹی کماون آیا، تُس مینوں بادشاہی دیندے پئے ہو، جان بچاؤن واسطے تھوڑے گردے چوڑے ہاں، اب مہربانی کرو، اے مذاق تو نہ کرو۔ کہنے لگے تیرا کیا جاتا ہے، تو لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر لکھنا جانتے تھے، تو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ میری فوجیں، انہوں نے کہا یہ لکھو میری فوجیں جب آئیں شام میں تو میرے گرجے کو مجھے کچھ نہ کہیں، لکھ کے دیتا۔ اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ حضرت عمر کے زمانے میں فوجیں ملک شام میں جا رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا وہاں فلاں محلہ فلاں گلی میں ایک گرجا ہے، اس کا ایک راہب ہے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اس کے پاس میرا امان نامہ لکھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے کتابوں والے، آسمانی کتابوں والے آپ کو جانتے ہیں۔ بحیرہ راہب زرقا ایک جگہ میں گیا ہوں اردن میں، وہاں رہتا تھا، تو جناب حضرت ابو طالب آپ کو لے کر آئے تھے ملک شام تجارت کے لیے، تو وہ دروازے پر کھڑا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا تو کہنے لگا بھائی تم سب کی کل دوپہر کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے تم نے تو کبھی ہمارا حال بھی نہیں پوچھا، اب دعوت کیوں دے رہے ہو؟ کہا ایک خاص کام ہے۔ اگلے دن سب کٹھے ہو گئے، اس نے دیکھا تو آپ موجود نہیں تھے، کہنے لگے سارے آ گئے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے؟ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گئے کا تھوڑا بھلا وہ جی پردہ تمہیں سدے تمہیں کہاں پوچھنا آئی، جاؤ اس بچے کو بلاؤ۔ تو وہ بھیجا ان کو، حضرت ابو طالب نے بھائی بلا کے لاؤ۔ تو وہ راہب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا ہوا آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے نا درخت کے قریب تو چھاؤں ساری گھر چکی تھی، جگہ کوئی نہیں تھی، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ پہ سایہ کر دیا۔ تو وہ راہب کہنے لگا اس بچے کا والد کون ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا میں ہوں۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے جی آپ نے سچ کہا، یہ میرا بھتیجا ہے اور مجھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا
یہ اس کی آنکھوں میں جو سرخ لکیریں ہیں یہ ابھی سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ کہنے مستقل ہیں. تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے اٹھایا تو مہر نبوت یہاں کندھے کے قریب تھی. تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا اسألک باللات والعزیٰ، تجھے لات و عزیٰ کی قسم. اس نے آگے کچھ کہنا تھا تو آپ نے کہا بئس اللات والعزیٰ، برباد ہوں لات و عزیٰ، میرے سامنے ان کا نام کیوں لیا ہے؟ کہنا اچھا اسألک باللہ، میں تمہیں اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں. کہاں اب پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ تو اس نے کہہ دیا ارے بھائی اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے، یہ آنے والے وقت کا آخری نبی ہے. ابھی آپ کی عمر 12 سال اور پہچاننے والے پہچان رہے، ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کو نہیں پہچان رہے. یہ کتنے بڑے ستم کی بات. اور اللہ نے اس طرح محفوظ کیا ہے میرے نبی کی نسب کو، ایک ایک ادا کو، ایک ایک چیز کو، کہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا جیسا ہمیں پتہ کوئی نہیں. عرب کا دستور تھا اپنے ماں باپ دادے پردادے کے نام یاد رکھتے تھے، لیکن آدم تک کسی کا نام محفوظ ہو یہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملعیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. یہ واحد ہستی ہے جن کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے، تو ان کی زندگی محفوظ. چلو یہ تو آپ کی ذات سے متعلق. آپ کے اونٹنیاں اسکر ثعلب یہ 2 اونٹ تھے جی نہ پتہ ہوئے تو کوئی فرق پہنچا ہے، لیکن جس سے محبت و عشق اس کے ہر ادا کو محفوظ رکھا جائے. ازبا، شہبا، قصوا، جدعا 4 اونٹنیاں. خچر، دلدل، فضہ. دلدل مصر کے بادشاہ نے تحفہ دیا تھا جس پر مولا علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ لڑی تھی. فضہ. اور آپ کے 2 گدھے تھے عفیر اور یافور. سبحان اللہ. اور آپ کی بکریاں برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، کمراء، یمن. بکریوں کے نام. یمن بکرے کا نام. اور آپ کے گھوڑے یاسوب، یعبوب، ورد، لزاز، طراز، لحیف، سکب، سبحہ، یہ آپ کے گھوڑوں کے نام. جس چیز کو میرے نبی نے ٹچ بھی کیا ہے نا اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا.